94 نیوز، ہم بنیں گے آپ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقیناً سب تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کون ایسا ہے جو ہم سے بہت محبت کرتا ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے تمام انجام کو جانتے ہیں، وہ ہمارے موجودہ حالات کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی نہیں چاہتے کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی عذاب میں مبتلا ہو۔ یقیناً اس عذاب سے بچنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہادی بن کر آئے۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو جو فتنے کا دور تھا، ہر طرف جہالت پھیلی ہوئی تھی، مگر انہوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جو شاید قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایسا معاشرہ قائم نہ ہو سکے۔ مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو آپ نے 1400 سال پہلے کی تھی وہ آج بھی ایسے موجود ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی آ کر ہمیں بتائی ہو۔ آج ہم پریشان ہیں، کوئی غم میں مبتلا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی معاشی طور پہ پریشان ہے، کوئی معاشرتی طور پہ پریشان ہے، کوئی سیاسی طور پہ پریشان ہے، تو کیا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً اس پریشانی کا حل ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اس راستے پہ آ جائیں جو کامیابی کا راستہ ہے، جو کامرانی کا راستہ ہے، جو نجات کا راستہ ہے، جو اخروی کامیابی کا راستہ ہے، جو دنیا میں عزت کا راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا پیغام ہے، وہ قرآن ہے۔ اس رمضان المبارک جو اس پروگرام کا مقصد ہے، رمضان المبارک میں اس دفعہ کیوں نہ ہم کوئی ایسا پروگرام اپنے آپ کے اوپر ایک تحریکی پروگرام منظم کریں، ایک عزم کریں جس کی وجہ سے ہم کسی تبدیلی کی طرف جائیں۔ ہم معاشرے میں بے شمار تبدیلیوں کا نام سنتے ہیں کہ یہ تبدیلی ایسے ہوگی، لیکن یہ تبدیلی میرے اندر سے ہوگی۔ میرے سامنے مجھے جو مرضی سمجھاتا رہے، لیکن جو میرے اندر کی تبدیلی ہے وہ جب تک مجھے مائل نہیں کرے گی میں کبھی بھی کسی طرف نہیں آ سکوں گا۔ یقیناً ہمارا مقصد استقبال رمضان ہے، ہمارا مقصد عبادت رمضان ہے، ہمارا مقصد اس رمضان کی بابرکت میں جو وقت ہے اس پہ چلنا ہے، اور ہمارا مقصد اس رمضان المبارک میں کی جو قیمتی گھڑیاں ہیں اس کو پر سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہم اس رمضان میں ایک تحریکی کام کریں، ایک ایسا تحریکی کام کریں کہ جب یہ رمضان المبارک ختم ہو تو یقیناً اس کے اندر ایسی کیفیت ہو کہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے کچھ تبدیلی کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری عمر 40 سال ہے، میں 41ویں سال میں جاؤں، میری عمر 25 سال ہے، میں 26ویں سال جاؤں، میں بڑھاپے میں جاؤں، میں جوانی میں جاؤں، میں کسی بھی عمر میں جاؤں تو میرے میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ یقیناً جب انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ ہم اس رمضان المبارک میں کچھ چیزیں عہد کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی عہد کرتے ہیں، اپنے معاشرے سے بھی عہد کرتے ہیں کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں، اس فتنے کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں، اس دکھ بھری داستان کے عالم میں ہم اس دفعہ رمضان المبارک میں کچھ ایسا تبدیل کریں گے جس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ میں جب رمضان کے آخری دن کھڑا ہوں گا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس رمضان المبارک میں صلہ رحمی کی، میں سمجھوں گا کہ میں نے اس رمضان المبارک میں خدمت خلق کی، میں سمجھوں گا کہ میں اپنی عبادت سے اللہ کو راضی کر چکا ہوں، میں سمجھوں گا کہ میں نے جو عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو تبدیلی کی، میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے مسجد سے دل لگایا ہے، میں سمجھوں گا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں سمجھوں گا کہ میں نے خدمت خلق کے کام کیا ہے، میں سمجھوں گا کہ میں نے بہت سارے ایسے کام کیے جو میری زندگی میں پہلے نہیں تھے۔ اب سٹیٹس کانشیس ہمارا معاشرہ ہے، آج آپ سٹیٹس لگاتے ہیں، پھر سٹیٹس لگاتے ہیں، کوئی نئی چیز لاتے ہیں، پھر کوئی نئی چیز لاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نئے طور پہ پیش کریں، اور یقیناً ہم کر سکتے ہیں۔ کیا یہ مشکل کام نہیں؟ آج میں ارادہ کرتا ہوں کہ کل سے میں اس نیکی کے کام میں اول فاستبقوا الخیرات میں جانا چاہوں گا، پہلے صف میں جانا چاہوں گا، تو میں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ میں اگر ارادہ کروں گا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرا دل مطمئن ہوگا، میرا دل مائل کرے گا، میرا ضمیر مائل کرے گا، تو میں یہ کام کروں گا، اور میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کروں گا، اللہ کے لیے اخلاص کے طور پہ کام کروں گا، اور جو بھی کام کروں گا اس کا انجام میرے سامنے ہوگا۔ اور کیونکہ قرآن مجید میں رمضان المبارک کے حوالے سے جو کیفیت آتی ہے، جو پہچان آتی ہے، جو آیات آتی ہیں وہ ایسی آتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ انجام ہے۔
آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اپنے انجام کو دیکھیں، کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اپنے انجام کو دیکھیں، ہم اپنے انجام سے کیوں بھولیں؟ لعلکم تتقون، چاہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس پیغام کے ساتھ آپ ضرور اپنے آپ کو چینج کریں، خدارہ چینج کریں، کیونکہ نفسہ نفسی کے عالم میں آپ چینج کریں گے، معاشرتی طور پہ اپنے آپ کو حسن سلوک میں پیش کریں۔ آپ لوگوں سے ایسی جو فضول گفتگو ہے اس رمضان المبارک اس سے ذرا ہٹ کے دیکھیں، اللہ کے ساتھ دل لگا کے دیکھیں۔ فضول ٹاک جو کرتے ہیں اس سے اللہ کے ساتھ دل لگا کے دیکھیں۔ ہم جو ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمارا وقت کا ضیاع ہوتا ہے، ہم کیوں نہ اس رمضان المبارک میں قرآن سے دل لگا کے دیکھیں، تو آپ فیل کریں گے کہ اگر انفرادی طور پہ میں تبدیل ہوتا ہوں، میرے گھر والے تبدیل ہوں گے، اگر میرے گھر والے تبدیل ہوں گے میں اپنے علاقے میں تبدیلی لاؤں گا، اور اگر میں اپنے علاقے میں تبدیل لاؤں گا تو جس اسلامی معاشرے کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں یہ ایک انفرادی حیثیت سے اوپر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اگر ایک پورے معاشرے کو تو تبدیل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنی ذات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں چاہتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنی ذات میں تبدیلی کریں رمضان المبارک کے پیغامات میں، پھر ہم چاہیں کہ ہم اپنے علاقائی طور پہ تبدیلی کریں، ہمارا معاشرہ پھر ہی اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ ادروائز یہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں کہ جب تک میں اپنے اندر کی آواز کو ٹھیک نہیں کروں گا، اپنے اندر کے کینے کو ٹھیک نہیں کروں گا، میں اپنے اندر کی حسد کو ٹھیک نہیں کروں گا، میں اپنے اندر کی جو روحانی بیماریاں اس کو تبدیل نہیں کروں گا۔ لہٰذا آپ ان چیزوں کو ختم کریں اور ایک اپنے نفسیاتی پہلو کو بالکل مطمئن طور پہ لے کے آئیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، لوگوں سے صلہ رحمی کرنا سیکھیں، لوگوں کی خدمت کرنا سیکھیں، اور پھر اللہ کے دربار میں آ کے دیکھیں، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنانے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی روحانی تقویت ملتی ہے۔ اور جب روحانی تقویت ملے گی تو یہ روزہ پیاس اور بھوک کا نام نہیں، اصل میں یہ روحانی تبدیلی کا نام ہے۔ تو اگر آپ روحانی تبدیلی چاہتے ہیں اپنے اندر تو یہ اندر کی آواز، دل کی آواز باہر لے کے آئیں اور اپنے آپ کو ایک کامیابی کی طرف لے کے جائیں، ایک اسلامی معاشرے کا قیام لے کے جائیں اور اپنے معاشرے میں ایک سکون برپا کریں۔ یقیناً اس سکون سے ہی، معاشرتی سکون سے ہی ہمارے ملک کی بہتری ہے، ہمارے معاشرے کی بہتری ہے اور ہمارے انجام کی بہتری ہے۔ جو کچھ کہا یقین کریں کہ دل کرتا ہے سب لوگ اس پہ عمل کریں، اور میں چاہوں گا کہ پہلے میں خود اس پہ عمل کروں پھر آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ، کیونکہ ایک داعی جو ہوتا ہے، جو دعوت دینے والا ہوتا ہے، جب تک وہ خود اس پہ عمل نہیں ہوتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ قیامت تک قائم رکھے، اور ہمارے پاکستان کی جتنے دشمنان پاکستان ہیں، دشمنان اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور ہمیشہ پاکستان اور اسلام زندہ باد، پائندہ باد۔ اور اس رمضان المبارک میں آپ کا بھائی آپ کے لیے پیغام لایا، بابر خورشید، جزاکم اللہ خیر، دعاؤں کا طالب بابر خورشید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔